بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری ویڈیو چوتھی کلاس کی کتاب ابتدائی اردو کا ہم پڑھیں گے آج چیپٹر نمبر 16 عقل مند مچھیرا۔ تو آج سبق نمبر 16 عقل مند مچھیرا پڑھیں گے۔ مچھیرا مطلب کہ فشر مین جو مچھلیاں پکڑتا ہے ان کو بولتے ہیں مچھیرا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے کہانی ہماری ڈرامے کی شکل میں ہے۔ ڈرامہ جو ہوتا ہے کردار ہوتے ہیں، ان میں الگ الگ کیریکٹر ہوتے ہیں اور اپنے اپنے ڈائلاگ بولتے ہیں وہ، تو اس کو جو ہے ہم اسٹیج پر پیش کرتے ہیں۔ تو یہ ڈرامے کی شکل میں یہ والی کہانی دیکھیے کردار ہے، یعنی کیریکٹر جو ہوتے ہیں بادشاہ سلامت، وزیر اعظم، داروغہ، یعنی کہ جو بادشاہ کی جی حضوری کرتے ہیں نا، آواز لگاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں داروغہ۔ مین جو ہے بادشاہ کے دربان کا جو واچ مین ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں داروغہ۔ مچھیرا یعنی فشر مین مچھلی پکڑنے والا، دربان جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے واچ مین، اور یہ داروغہ جو ہے دربار کے پاس کھڑا رہتا ہے، اور دربان جو ہے محل کے باہر کھڑا ہوتا ہے، اور سپاہی، ٹھیک ہے۔ تو پردہ اٹھتا ہے، یعنی جب ڈرامہ شروع ہوتا ہے تو پردہ اٹھتا ہے نا، تو یہ ڈرامے کی شکل میں، ٹھیک ہے نا، پردہ اٹھتا ہے۔ دیکھیے بادشاہ سلامت کے یہ ڈائلاگز ہیں، ڈائلاگز کو ہم بولتے ہیں اردو میں مکالمہ۔ جیسے ہم پکچرز وغیرہ دیکھتے ہیں، فلم وغیرہ دیکھتے ہیں، اس میں کیریکٹر جو ہوتے ہیں نا، کردار جو ہوتے ہیں، ایکٹر وغیرہ جو ڈائلاگ بولتے ہیں، تو یہ دیکھیے یہ بادشاہ سلامت کے ڈائلاگ ہیں، یعنی ان کا مکالمہ۔ اردو میں جو ہم ڈائلاگ کو مکالمہ بولتے ہیں، تو بادشاہ سلامت کہہ رہے ہیں تو یہ کہنے والے ہیں یہاں پر، اور جو بول رہے ہیں وہ ادھر ہے، ٹھیک ہے۔ تو بادشاہ سلامت کہہ رہے ہیں وزیر اعظم دعوت کا سارا انتظام ٹھیک ہے نا؟ وزیر اعظم جہاں پناہ تقریباً سب ٹھیک ہے، بس دعوت کے لیے مچھلی نہیں مل سکی۔ 2 دن سے سمندر میں سخت طوفان آیا ہوا ہے، ایک بھی مچھلی نہیں پکڑی جا سکی۔ بادشاہ سلامت افسوس کے لہجے میں، یعنی شاہی دعوت اور بغیر مچھلی کے لوگ کیا کہیں گے؟ ذرا سوچئے تو، جس دعوت میں مچھلی نہ ہو وہ بھی کوئی دعوت ہے؟ دعوت ہوئی؟ وزیر اعظم کچھ کیجئے، مچھلی ضرور ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم عالم پناہ، میں نے چاروں طرف سپاہیوں کو بھیجا ہے اور اعلان بھی کرا دیا ہے کہ جو بھی شاہی دعوت کے لیے عمدہ اور تازہ مچھلی لائے گا منہ مانگا انعام پائے گا، مگر ابھی تک کوئی نہیں آیا۔ بادشاہ سلامت، کیا ساری مچھلیاں سمندر کی تہہ میں جا چھپی ہیں؟ کیا مچھلیوں کو خبر ہو گئی ہے کہ ماں بدولت کے یہاں دعوت ہونے والی ہے اور ان کا لقمہ بنایا جائے گا، یعنی ان کو کھایا جائے گا؟ وزیر اعظم ہو سکتا ہے جہاں پناہ کا خیال درست ہو۔ بادشاہ سلامت افسوس، بادشاہ ہو کر میں مچھلیاں حاصل نہیں کر سکتا، بغیر مچھلیوں کی بھی بھلا کوئی دعوت ہوتی ہے۔ تو یہ جو ڈائلاگ تھے اس والے صفحے پر دیکھیے، بادشاہ سلامت اور وزیر کے مطلب درمیان ان کے بات چیت ہو رہی ہے۔ بادشاہ سلامت جو ہے دعوت کا انتظام مطلب کروانا چاہ رہے، لیکن ان کو مچھلیاں نہیں ملی، تو انہیں اسی سلسلے میں جو بات چیت ہو رہی ہے نا، بادشاہ کہہ رہے کہ میں بادشاہ ہو کر بھی مچھلیاں نہیں مہیا کر پا رہا۔ تو ٹھیک ہے، اب اگلے صفحے پہ ہم چلتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیے نیکسٹ صفحے پر ہے یہ، اب یہ داروغہ اندر داخل ہوتا ہے اور آداب بجا لاتا ہے۔ تو داروغہ اندر آیا، اب دیکھیے داروغہ کے ڈائلاگ شروع ہوں گے۔ داروغہ عالم پناہ ابھی ابھی ایک مچھیرا تازہ مچھلی لے کر حاضر ہوا ہے، کیا اسے آپ کی خدمت میں حاضر کیا جائے؟ تو دیکھیے اوپر تصویر میں آپ نے دیکھا تھا نا یہ مچھیرا، دیکھیے اتنی بڑی مچھلی لے کر آ گیا، یہ داروغہ ہے۔ بادشاہ سلامت خوش ہو کر، ضرور ضرور، فوراً حاضر کرو۔ اگر یہ مچھیرے نہ ہوتے تو بادشاہوں کے دسترخوان تک مچھلیاں کیسے پہنچ پاتی؟ تو یعنی جب ان کو اطلاع ملی نا کہ ایک مچھیرا آیا ہے مچھلیاں لے کر، تو بہت خوش ہو گئے بادشاہ۔ وزیر اعظم عالم پناہ درست فرماتے ہیں، مچھیرے بہت محنتی ہوتے ہیں، شاہی دسترخوان کی رونق انہی کے دم سے ہے۔ اب آگے صفحے پر نیکسٹ صفحے پر چلیں گے ہم۔ مچھیرا سر پر ایک ٹوکرا رکھے اندر داخل ہوتا ہے، ساتھ میں داروغہ ہے۔ مچھیرا ٹوکرا اتار کر بادشاہ کے سامنے رکھ دیتا ہے، زمین کو چومتا ہے اور پھر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ بادشاہ سلامت تازہ مچھلی دیکھ کر بہت خوش ہوئے، واہ میاں مچھیرے، خوب موٹی تازی اور عمدہ مچھلی لائے ہو، ماں بدولت بہت خوش ہوئے، بولو اس کی کیا قیمت مانگتے ہو؟ اب مچھیرا بول رہا ہے، دیکھیے مچھیرے کے ڈائلاگ اب شروع ہو گئے نا۔ اندھاتا جان کی امان پاؤں تو عرض کروں۔ بادشاہ سلامت تم ذرا بھی نہ گھبراؤ، جو بھی قیمت مانگو گے ملے گی،
بادشاہ جو کچھ زبان سے کہتا ہے اس کو ضرور پورا کرتے ہیں. بولو کیا مانگتے ہو؟ مچیرا: انداتا، اس مچھلی کی قیمت صرف 100 کوڑے ہیں. بادشاہ، وزیر اور داروغہ حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگتے ہیں. یعنی ان کو حیرت ہوتی ہے نا کہ مچھلی تو لے کر آئے، اتنی شاندار عمدہ مچھلی ہے، اور اس کے بدلے میں کوڑے مانگ رہا ہے نا اس کی قیمت کے بدلے میں. بادشاہ: سلامت میاں مچھیرے، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے. وزیر اعظم: عالم پناہ، معلوم ہوتا ہے آپ کے رعب اور خوف کے مارے بیچارے کی عقل. اب نیکسٹ صفحے پر ہم چلتے ہیں. بیچارے کی عقل ماری گئی. یعنی وزیر اعظم بولا کہ آپ کے ڈر کے مارے وہ جو ہے پاگل ہو گیا، اس کی عقل کام نہیں کر رہی ہے نا. مچیرا: خطا معاف، میں بالکل ٹھیک ہوں. میں 100 کوڑے سے ایک بھی کم نہ کروں گا. ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ بادشاہ جو کہتا ہے وہ پورا کرتا ہے. بس انداتا، میری پیٹھ پر کوڑے لگانے کا حکم دیجیے. بادشاہ: سلامت. وزیر اعظم کے کان میں کہتے ہیں: یہ تو عجب آدمی ہے. بہرحال ہم کو اپنا وعدہ پورا کرنا ہے. جلاد کو حاضر کیا جائے، مگر کوڑے بہت دھیرے دھیرے لگائے جائیں تاکہ مچھیرے کو چوٹ نہ لگے. ٹھیک ہے نا. تو پھر بادشاہ بولتے ہیں کہ جلاد کو بلاؤ. وزیر اعظم داروغہ سے جلاد کو حاضر کیا جائے. داروغہ چلاتا ہے اور جلدی ہی جلاد کے داروغہ چلا جاتا ہے اور جلدی ہی جلاد کے ساتھ واپس آتا ہے. جلاد کے ہاتھ میں چمڑے کا کوڑا ہے. بادشاہ: سلامت، اس مچھیرے کی پیٹھ پر 100 کوڑے لگائے جائیں. جلاد دھیرے دھیرے کوڑے مچھیرے کی پیٹھ پر مارتا ہے اور گنتا جاتا ہے: 1 2 10 20 30 40 50. اب مچھیرا کہتا ہے: بھائی جلاد، ذرا ٹھہرو، میرا ایک ساتھی اور بھی ہے، باقی کوڑے اس کے حصے کے ہیں. یعنی مچھیرا جب 50 کوڑے ہو جاتے ہیں نا تو کہتا ہے کہ ذرا رک جاؤ. دیکھیے جلاد ہے نا، کوڑا ہے اس کے ہاتھ میں، تو کہتا ہے رک جاؤ، باقی کے کوڑے جو ہیں آدھے کوڑے مجھے لگا دیے، آدھے جو ہے 50 کوڑے کسی اور کے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگلے صفحے پر ہم چلتے ہیں. دیکھیے ہم اگلے صفحے پہ پہنچ گئے. اس سے پہلے جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں وہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا کیجیے، کیونکہ سبسکرائب کرتے ہیں تو آپ لوگ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. تو پلیز آپ لوگ میری ہمت بڑھا دیا کریے. تو دیکھیے اگلے صفحے پر ہم پہنچ چکے ہیں، آگے پڑھتے ہیں. دیکھیے اب ڈائلاگ جو ہے بادشاہ سلامت کے مسکراتے ہوئے: اچھا، کیا اس دنیا میں تم جیسا کوئی دوسرا بیوقوف بھی ہے؟ تو بادشاہ کو حیرت ہوتی ہے نا. وہ کہتے کہ تمہاری طرح کوئی اور بیوقوف بھی ہے. کون ہے وہ؟ کہاں ہے؟ حاضر کرو تاکہ اس کا حصہ جل دیا جائے. مچیرا: انداتا، وہ کوئی دوسرا نہیں، وہ آپ کے محل کا دربان ہے. بادشاہ سلامت حیرت سے: میرے محل کا دربان؟ ہاں، وہ کیسے؟ مچیرا: عالیجا، بات یہ تھی کہ دربان مجھ کو اندر آنے ہی نہیں دیتا تھا جب تک کہ اس نے مجھ سے وعدہ نہ لے لیا کہ مجھے اس مچھلی کی جو بھی قیمت ملے گی اس میں سے آدھا اس کا حصہ ہوگا. بادشاہ سلامت: دربان کو ہمارے حضور میں فوراً حاضر کیا جائے. یعنی بادشاہ سلامت کہہ رہے ہیں کہ دربان کو ہمارے حضور میں فوراً حاضر کیا جائے. انہیں ان کو غصہ آ گیا نا. دربان کو چند سپاہی پکڑ لاتے ہیں. دربان خوف کے مارے تھر تھر کانپ رہا ہے، یعنی ایک دم ڈر رہا ہے نا، تھر تھر کانپ رہا ہے. بادشاہ سلامت: اس بے ایمان رشوت خور دربان کی پیٹھ پر 50 کوڑے کس کر لگائے جائیں اور اس کو نوکری سے نکال دیا جائے. مچھیرے سے مخاطب ہو کر: ماں بدولت تمہاری عقل مندی سے بہت خوش ہوئے. وزیر اعظم: میاں مچھیرے کو اشرفیوں کی تھیلی انعام میں دی جائے. مچھیرا زمین چومتا ہے، پردہ گر جاتا ہے. تو یہاں پر عقل مندی دکھائی نا مچھیرے نے کہ کس طرح اس نے اپنا انعام بھی لے لیا، اور اس کو جو ہے جس نے رشوت خوری کری تھی نا دربان نے، تو اس کے جو ہے کوڑے بھی لگوا دیے نا ان کو، مطلب اس کو سزا بھی دلوا دیا. تو اسی لیے چیپٹر کا نام آپ نے پڑھا ہے نا عقل مند مچھیرا. تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی. یہیں پر ہماری چیپٹر ہو گئی ہے کمپلیٹ. میں اپنی ویڈیو بھی کمپلیٹ کرتی ہوں. میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے. ہماری اگلی ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی. تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.